بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امام حسین کے متعلق یہ تیسری ویڈیو ہے اور واقعہ کربلا بالتفصیل اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے۔ اس میں بالکل مختصر اس کی تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، توفیق دی، تو انشاءاللہ فارغ وقت میں کسی وقت تفصیلی کربلا کے واقعات یا جنگ کو انشاءاللہ ویڈیو میں لے کے آؤں گا۔ آج کچھ مختصر تفصیلات ہیں، جو مختصر چیزیں ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے میں قطع نظر کر رہا ہوں کہ اس یزید بیٹھ گیا اور کن حالات میں امام حسین عبداللہ بن زبیر نے کس طرح انکار کیا اور بنو امیہ نے کیا کیا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن ایک میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اسباب کربلا میں یزید کے اپنے عقائد اور نظریات بھی تھے، اور ایک یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن زبیر اور جناب حسین یہ بہت زیادہ دلیر اور انتہائی بااثر لوگ تھے، تو ان کو خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنا گوارا نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے یہ اقدام کرنا ضروری سمجھا کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ اس مخالفت کا یعنی امام حسین کی طرف جو مخالفت کا جو انجام تھا وہ یہ تھا کہ امام عالی مقام کو اہل کوفہ نے خطوط بھیج کر بلایا، آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا، اس کے ساتھ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، اور امام علی مقام کو مسلم لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں چونکہ کوفہ میں حالات سازگار ہیں، لیکن آپ کوئی جنگ کی تیاری کیے بغیر بچوں اور بیویوں کے ساتھ ایک گھریلو ماحول میں کربلا یعنی کوفہ کی طرف نکل پڑے، اور آپ کو راستے میں گھیر کر حور بن ریاحی نے کربلا کے میدان میں لا اتارا، اور اسی جگہ پر وہ انسانی تاریخ کا المیہ رونما ہوا کہ جس سے کو آج بھی امت مسلمہ رو رہی ہے اور اس کے خون کے آنسو رک نہیں رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب کوفہ آ رہے تھے تو جب کربلا کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی، آپ نے فرمایا کہ دریا کے کنارے رکنا، کچھ لوگ رک گئے، تو آپ نے پوچھا جناب کیوں آپ رکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا نام کربلا ہے، تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ کرب و بلا ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ فلاں کی شہادت ہوگی، فلاں جگہ فلاں کی شہادت ہوگی، فلاں جگہ فلاں کی شہادت ہوگی، اور آپ نے نشاندہی کی، جس جگہ آپ نے نشاندہی کی کہ یہاں فلاں شہید ہوگا، اس جگہ فلاں شہید ہوگا، اسی جگہ واقعہ کربلا کے بعد شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ملی۔ اس صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس مارکے میں امام علی مقام کو جب کربلا میں لا کر محصور کر دیا گیا، تو آپ کے ساتھ اس وقت جو لوگوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ اس میں 18 تو خاندان بنو ہاشم کے لوگ تھے، اور باقی جو لوگ ہیں کل ملا کر ان کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ نے کہا یہ 72 تھے، کچھ نے کہا کہ 90 تھے، اور کچھ نے کہا 149 تھے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن ان میں جو بنیادی طور پہ بات قابل غور ہے وہ یہ کہ 18 ہاشمی شجاع تھے جو ایک ایک کر کے اس میدان میں کام آئے، اور کسی بدبخت کو ان کے بارے میں ذرا برابر رحم بھی نہیں آیا۔ آگے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گا۔ چنانچہ اس سے ان کے ساتھیوں میں، امام حسین کے ساتھیوں میں مختلف لوگ تھے، جن میں 8 صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمار بن ابی سلامہ، حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت ظاہر بن عمر اسلمی، حضرت شبیب بن عبداللہ، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ انصاری، اور حضرت مسلم بن کثیر، حضرت خبیب بن مظاہر، حضرت انس بن حارث اسدی۔ یہ 8 صحابہ کرام تھے جو آپ کے ساتھ تھے جنگ میں، اس سے کافرے میں، اور اس کے علاوہ 18 یا 19 جو ہیں یہ تابعین تھے۔ ان میں کچھ حفاظ تھے، کچھ علماء تھے، اور عرب کے بڑے بڑے شجاع بھی اس میں شامل تھے، جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، جن میں حور بن یزید ریاحی اور مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ خاص طور پہ عرب کے بڑے شجاعان میں شمار ہوتے تھے، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس سے میں ان لوگوں میں جو ابتدائی طور پہ ایسے ہوا کہ خاندان بن ہاشم کے علاوہ دوسرے لوگوں نے انفرادی طور پہ آگے آ کر تو قربانیاں دیں۔ یہ لمبی تفصیل ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ میں آج یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ خانوادہ امام عالی مقام میں سب سے پہلے کس نے قربانی دی اور کون شہید ہوا۔ اس کے بارے میں جس پر زیادہ تر روایتوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کے خاندوادہ میں سب سے پہلا شہید حضرت علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، جن کو علی الاکبر کہا جاتا ہے، آپ پہلے شہید ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ ام لیلہ کے بطن سے تھے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کی اولاد تھے، اور عروہ بن مسعود کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اربعۃ السعادات فی الاسلام، بشر بن ہلال العبدی، عدی بن حاتم، سراقہ بن مالک و عروہ بن مسعود الثقفی۔ یوں یہ نوجوان جو ہاشمی تھے، یہ ننہال اور ددھال دونوں طرف سے سرداروں کی اولاد تھے۔ آپ شکل و شبہات کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور شجاعت ہاشمی آپ کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ کے شکل و شبہات کے مشابہ ہونے کے لیے یہ گواہی امام علی مقام کی جب آپ کو اجازت دی آپ نے جانے کے لیے جنگ میں، تو آپ نے یہ الفاظ کہے: اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و قلنا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو گواہ ہے ان لوگوں پر جن کے سامنے ایک ایسا نوجوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے اخلاق میں، شکل و صورت میں اور بولنے میں، اور یہ کہ جب بھی ہمیں کبھی شوق ہوتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا، تو ہم اس بچے کو دیکھ لیا کرتے تو ہمیں تسلی ہو جایا کرتی تھی۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے آگے نکل کر کئی دفعہ دعوت مباشرت دی انفرادی طور پر، لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اب اس میں کیا وجہ تھی؟ ممکن ہے کہ لوگوں میں خوف ہو کہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے اور ہم اس کے سامنے جا کے کیا کریں گے، لیکن دنیا کی لالچ اور دنیا کی جو ان کے آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی، اس نے ان لوگوں کو ہدایت کی طرف نہیں جانے دیا۔ صرف یہ ہے کہ اس وقت وقتی طور پہ سامنے نہیں آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انفرادی طور پہ وہ جانتے تھے کہ شجاعت حیدری کا ایک شاہکار ہے، اس کے سامنے جانا ایسے ہی ہے جیسے شیر کے منہ میں اپنے آپ کو دینا، اس لیے کوئی انفرادی طور پہ آپ کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی انفرادی دعوت قبول نہیں کر رہا، تو آپ نے آگے بڑھ کر لشکر یزید پر حملہ کر دیا، اور روایات کے مطابق پہلے حملے میں آپ نے 120 آدمیوں کو جہنم حاصل کیا، اور پھر آپ خود بھی زخموں سے چوٹ تھے، اور اسی حالت میں واپس گھوڑا لے کر آئے اور اپنے بابا جان سے آ کر کہا: یا بتاؤ اللہ سکت قتلنی السکل الحدید اجہدنی فحل الی شربت من الماء، کہ ابا جان مجھے پیاس نے مار دیا ہے، اور ہتھیاروں کے وزن نے مجھے تھکا دیا ہے، کیا کوئی پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بیٹے کہاں سے تمہارے لیے پانی لے کے آؤں؟ آپ تھوڑی دیر صبر کرو، تم ان قریب جا کر اپنے نانا جان کے ساتھ جنت کے چشموں میں سیراب ہونا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اپنی زبان نکالو، زبان نکالی، اور آپ نے منہ میں لے کر بیٹے کی زبان چوسی کہ شاید اس طرح تھوڑا سا بیٹے کو تسلی ہو جائے، اور پھر اپنی انگوٹھی چاندی کی تھی نکال کے دی کہ یہ میرے نانا جان کی انگوٹھی ہے، یہ منہ میں رکھ لو، شاید اس طریقہ سے تمہاری کچھ تھوڑی بہت تسلی ہو جائے۔ چنانچہ اسی حالت میں حضرت علی اکبر واپس آئے، اور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی پھر حملہ کیا، اور روایات کے مطابق 80 آدمیوں کو آپ نے پھر اس حملے میں مارا۔ اس طرح کل 200 آدمی آپ کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوئے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ایک آدمی کی شجاعت اور اس کی طاقت اور قوت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ 30,000 کا لشکر سامنے ہے، اس میں ہزارہ لوگ موجود ہیں، اور اس آدمی کی جرأت اور قوت کا آپ اندازہ کریں کہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور نہ صرف حملہ آور ہوتا ہے بلکہ 120 نہیں بلکہ 200 آدمیوں کو مار دیتا ہے، شدید ترین پیاسا ہونے اور زخمی ہونے کے باوجود۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہاشمی شجاعان ہاشمیہ کا کیا روب اور دبدبا اور کیا خوف تھا عرب کے اوپر۔ چنانچہ جب ابن سعد نے دیکھا کہ علی اکبر کو تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو مار ڈالے گا، اور اگر انفرادی طور پہ کوئی اس کے سامنے جائے گا تو یہ کب کسی کو چھوڑے گا، اس نے کہا کہ ان پر عام حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ پر عام حملہ کر دیا گیا، اور آپ گھوڑے سے زخمی ہو کر گرے،
اور پکارے یا ابتاہ ادرکنی، ابا جان میری خبر لیجئے۔ جب امام علی مقام نے آ کر دیکھا شہزادہ آخری سانس لے رہا تھا، اٹھا کر آپ کو خیمے میں لے آئے اور خیمے میں لا کر آپ نے چہرہ صاف کیا، چہرے پر چہرہ رکھا تو شہزادے نے آنکھ کھولی اور دیکھا تو آپ باپ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا یا بتاؤ السلام علیکم، ھذا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سقانی بکاسہ شربتن لا ازمع بعدہ ابدا وهو یقرأ علیک السلام ویقول اجر القدم الینا۔ آپ نے کہا ابا جان السلام علیکم، یہ میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے مجھے ایک پیالہ اپنے ایک گھونٹ پانی کا اپنے پیالے سے پلایا ہے، اس کے بعد میں کبھی بھی پیاسا نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پیش کر رہے کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین جلدی ہمارے پاس آؤ۔ اس کے بعد آپ نے دو چار ہچکیاں لی اور اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ امام عالی مقام نے جب بیٹے کو دم توڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا بنیہ لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوک فریدا، بیٹا تو دنیا کے غم اور غموں سے اور حزنوں سے تو فارغ ہو گیا ہے، لیکن اپنے باپ کو اکیلا اور تنہا کر گیا ہے۔ اور امام عالی مقام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بے انتہا صبر اور ضبط والے تھے، لیکن جب بیٹے کا وصال ہوا اب بے اختیار رو پڑے اور کہتے ہیں کہ رفع الحسین صوتہ ولم یسمع احد الی ذلک رفعان صوتہ بالبکا، کہ امام حسین اتنے زور سے چیخے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کا اس طرح کا چلانا نہیں سنا گیا۔ یہ حضرت علی اکبر کے وصال پر آپ کا رد عمل تھا۔ 25 سالہ یہ نوجوان روایات کے مطابق 25 سالہ نوجوان، اور آپ نے کہا کہ میں نے اپنی 25 سال کی ساری کمائی اللہ کے دین کو دے دی ہے۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے بچوں نے یک بعد دیگر قربانیاں دیں، ان میں عبداللہ بن مسلم بن عقیل تھے۔ ان کو امام علی مقام نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے چچا جان اجازت دیں کہ میں بھی جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہ دادا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جاؤ، اس لیے کہ مسلم بن عقیل تو شہید ہو چکے ہیں، تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ جس راہ میں میرا باپ شہید ہو گیا ہے میں اس سعادت سے محروم رہوں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے ان کو اجازت دی اور آپ آگے بڑھے اور جا کر آپ نے شہادت نوش کی، اور آپ کو 3 افراد آپ نے قتل کیے، اور ایک شخص عمر بن صبیح صدائی تھا کہ جس نے آپ کے پیشانی پر تیر مارا، اور اس کی وجہ سے آپ، اور ایک روایت یہ ہے کہ نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا۔ اس کے بعد ان کے 13 سالہ بھائی محمد بن مسلم نکلے۔ آپ ذرا غور کریں کہ 13 سال کے بچے پر بھی یہ بدبخت رحم نہیں کر رہے تھے۔ وہ نکلے اور وہ شہید ہوئے، پھر جعفر بن عقیل نکلے، پھر عبد الرحمن بن عقیل آئے، اور اس طرح وہ شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے چچا زاد بھائی 2 محمد بن ابی سعید، یہ عبد الرحمن بن عقیل اور جعفر بن عقیل، یہ امام علی مقام کے چچا زاد بھائی تھے جو کہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر آپ محمد بن ابی سعید بن عقیل یہ شہید ہوئے، اور امام جعفر کے 2 پوتے، ایک عون اور ایک محمد جو ہیں محمد بن عبداللہ بن جعفر، ان کو تو گھیر کر مارا گیا، اور آخری بار عمر بن نخشل تمیمی نے کیا، اور دوسرے بیٹے عون بن عبداللہ تھے۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے جنگ میں گئے، ان تنکرونی فنبن جعفر شہید صدق فی الجنان اظہر، کہ تم مجھے اگر نہیں جانتے تو میں جعفر کا بیٹا ہوں، اور یہ بھانجے تھے امام حسین کے اور زینب کے اولاد تھے، تو میں سچا شہید ہوں، اور میں جنت میں بالکل واضح طور پہ جانے والا ہوں۔ اس طرح امام علی مقام کا یہ بھانجا اور دونوں بھانجے آپ پر قربان ہوئے، اور پھر امام قاسم کی باری آئی۔ امام قاسم جب آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے تو امام علی مقام رو پڑے اور کہنے لگے قاسم تم کیوں مجھے دکھ دیتے ہو؟ تم میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی کی تسلی ہو جاتی ہے، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا چچا جان میں آپ کے لیے، میں آپ کو کن حالات میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو ہر طرف سے گھیر کر تنہا کر دیا گیا ہے، اور آپ کے پاس
اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کا حامی اور مددگار نہیں ہے، ایسے میں آپ کا بھتیجا کس طرح پیچھے رہ سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ امام قاسم جب نکلتے ہیں تو مشرقی یہ جو مقابلے تھے یزیدی تھے، یزیدیوں کے ایک شخص نے کہا کہ جب یہ نوجوان خیمے سے نکلا ایسے لگا جیسے کہ چاند نکل آیا ہے، اور اس نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا تھا، اتنا حسین اور جمیل نوجوان تھا۔ اور جب آپ آئے تو چونکہ آپ بالکل نوجوان تھے، نا تجربہ کار تھے، اس لیے آپ کو جلد ہی شہید کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا۔